پوچھتے ہیں اس چیز کے اوپر اور صاحب کیا یہ اس کے مزید میں چاہوں گا اس کی بہت تفصیل سے انہوں نے بہت ماشاءاللہ بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے اس کو بتا دیا کہ بنیادی طور پر آپ کو روزی کی تلاش کے لیے پہلی بات ہے کہ آپ کو حلال رزق جو ہے نا اس کے لیے آپ کو حلال سورس بھی دیکھنا پڑے گا. مطلب آپ کسی ایسی جگہ ملازم ہیں کہ جو بندہ جوئے کا ٹھکانہ کرتا ہے، آپ وہاں جا کے اس کا حساب کتاب کرتے ہیں، تو یہ غلط ہے. لیکن اور یہ صاحب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجبوری ہے اس کی، وہ بالکل مجبور ہے اور ایسی جگہ پہ جا کے ایک ہے شریعت کا حکم، ایک ہے رخصت شریعت کی، وہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. حکم یہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ آپ کے لیے طے ہے. رخصت یہ ہے کہ آپ کو کوئی حالات میسر نہیں ہے. صحیح، اس وقت رخصت ہوتی ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کے ہاں بھوک آ گئی ہے، فاقہ زدگی ہو گئی ہے، آپ اس میں تو اس حالت میں تو ہر چیز پہ معاملہ ہے نا، آپ کے کوئی اور چوائس ہی نہیں رہ گیا. مگر اس صورت میں ہجرت کر جانے کا حکم ہے. چھوڑ دو جگہ نہیں، اگر رزق نہیں ملتا اللہ کہتا ہے میری زمین بہت وسیع ہے اور ہجرت کر جاؤ. ہجرت کی سنت انبیاء ہے ہجرت کو. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک ان بات کی کہ حصہ جو ہے حق للسائل والمحروم، کہ سائل کا اور محروم کا. اور محروم بڑی کمال کی ڈیفینیشن دیتے ہیں بزرگ کہ جو اس قابل ہو کہ اس کو مدد کی جائے لیکن وہ اپنی عزت نفس کی وجہ سے آپ سے مانگ نہ سکے. کیا بات، یہ اصل کیفیت. آپ کو اپنے دوست کا، اپنے محلے دار کا، اپنے بندوں کا، اپنے علاقے کے لوگوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی یقیناً یہ ضرورت ہے. اگر آپ اس سے درخور اعتنا کرتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میرا بھائی ہے، اس بھائی کا بھی بچے نے بی اے کیا ہے اور بی اے کرنے کے بعد اس نے ابھی ایم اے میں داخلہ لینا، کہاں سے پورا کرے گا؟ ایک یہ وقت ہے کہ وہ بھائی جو ہے آپ کو شام کو آ کے کہہ دیں کہ میرے بیٹے کی فیس دے دیں، وہ ہے سائل بن جاتا. بدترین وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو محروم کو سائل بنا دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عادی ہو گئے، ارد گرد ہمیں اس چیز پہ نظر رکھنی ہے کہ کون. میں آپ کو دو قرآن کی آیت مطلب کل بھی میں نے پڑھی تھی یہ آیت قرآن کی جو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک اللہ نیکی کے درجے پہ پہنچ ہی نہیں سکتے تب تم اپنی سب سے پیاری چیز قربان نہ کر دو اللہ کی. نیکی کے درجے پہ نہیں. اور جو وہ تھی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، تم کیا سمجھتے ہو نیکی یہ ہے کہ منہ مغرب کی طرف کر لیا مشرق کی طرف؟ آپ اندازہ کریں ایمان کے بعد جو پہلی شرط رکھی گئی ہے پوری اس کے اندر کہ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، کہ وہ اپنے اس مال سے جس سے وہ محبت کرتے ہیں خرچ کرو. یہ بات کہی ہے آپ نے، سینت کے رکھا. اب ابو دردہ کا مشہور واقعہ آپ سوچیں کہ جب یہ آیت اتری لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کہ تم نیکی پہ پہنچ سکتے، تو ان کے پاس سب سے خوبصورت باغ تھا ددا ہوا کھجوروں سے سب. فرمایا یا رسول اللہ میں نے یہ باغ جو ہے اللہ کے راستے میں دے دیا. آپ اندازہ کریں، ہم آج بات کرتے ہیں فیملی لائف کی اور یہ کی اور وہ کی. آپ اس باغ کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے بچوں سے کہا ہے، اپنی بیوی سے کہا ہے کہ میں نے یہ باغ بیچ دیا ہے اور نکلو. بیوی نے بچوں کے اللہ کے نام پہ بچوں کے منہ میں جو کھجور تھی وہ بھی نکال دی ہے. اور سوال نہیں کیا کہ کس لیے بیچا، سوال نہیں کیا کہ بچوں کے لیے کیا چھوڑا. یہ مقام تھا ان لوگوں کا. مطلب اللہ ایسے راضی نہیں ہوتا لوگوں سے.